अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद के लिए जो प्लानिंग कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, कब तक तहरीक अदम एतमाद वजीर आजम के खिलाफ लाई जाएगी, पहले किसके खिलाफ लाई जाएगी, वजीर आजम के खिलाफ, वजीर आला पंजाब के खिलाफ या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये भी बताऊंगा। लेकिन कब तक ये आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, तजावीज़ क्या आई हैं अपोजिशन के इजलासों में, जो मुशावरती मुलाकातें ये सिलसिला चल रहा है, इसमें क्या तारीख डिस्कस की जा रही है कि कब तक लाई जाए, वो भी बताऊंगा। लेकिन इसके साथ ये भी बताऊंगा कि अपोजिशन को कितने मेंबरान की तादाद अभी मतलूब है, जो तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कितने अरकान मजीद चाहिए अपोजिशन को। तो अपोजिशन को जो मेरी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक अपोजिशन के पास कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मेंबरान 14 टोटल मेंबरान का फर्क है, 14-15 मेंबरान चाहिए तो अपोजिशन की कामयाब हो जाएगी। जबकि नून लीग के साथ 20 अरकान पीटीआई के इस वक्त भी राबते में हैं। ये नून लीग खुद ये कह चुकी है, नून लीग के रहनुमा कह चुके हैं। लेकिन इत्तेहादी भी हुकूमत के अपोजिशन के साथ राबतों में है, MQM है, काफ लीग है, उनके साथ भी। लेकिन आने वाले दिनों में अभी 2-4 दिन में चौधरी शुजात हुसैन और शहबाज शरीफ के साथ भी मुलाकात होने जा रही है। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलेंगे। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है कि नून लीग और काफ लीग के आपस में राबते कराने की कोशिश की जा रही है कि दोनों को रूबरू बिठाया जाए और मियां नवाज शरीफ को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि जो तहरीक अदम एतमाद आएगी तो उसके लिए काफ लीग का, नून लीग और काफ लीग के दरमियान जो जो गैप है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। जो मिसट्रस्ट है, अदम एतमाद है एक दूसरे पर, काफ लीग और नून लीग एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही होती, ये एक दूसरे पर अभी भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ लीग नून लीग के साथ चलने के लिए तैयार है। नून लीग की जानिब से अभी तक रुकावट थी। काफ लीग की अपनी शरायतें, नून लीग की अपनी शरायतें, वो शरायत एक दूसरे को दोनों ने पहले ही बताई हुई है। अगर वो शरायत पूरी हो जाती हैं तो ये दोनों इकट्ठे भी चल सकती हैं। काफ लीग कोई जम नहीं होने वाली नून लीग में, लेकिन एक इत्तेहाद इनका बन सकता है। तो अदम एतमाद की तहरीक वजीर आजम के खिलाफ और वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ, दोनों के लिए काफ लीग को एतमाद में लेना ज़रूरी है। और काफ लीग के बगैर मामला शायद न बन पाए। मरकज में तो चले 20 अरकान अगर पीटीआई के राब्ते में हैं नून लीग के साथ, और चाहिए नून लीग को 14, अपोजिशन को 14-15 अरकान, तो मरकज में तो हो सकता है। लेकिन पंजाब में फिर भी काफ लीग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए काफ लीग को एतमाद जीतना, एतमाद हासिल करना ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब जो है नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर, उनकी मुलाकात चौधरी बिरादरान के साथ भी होने का कवी इम्कान है। उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान कल लाहौर में होंगे और कल लाहौर से वो PDM के इजलास की सदारत भी करेंगे, सरबराह इजलास की। PDM का बड़ा इम्पॉर्टेंट इजलास है, क्योंकि एक तो हंगामी इजलास तलब किया गया है, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के आपस में राबते के बाद ये हंगामी इजलास बुला लिया गया है। और उससे पहले नून लीग का हंगामी इजलास CEC का किया गया। नून लीग ने भी इस पर हतमी अपना फैसला कर लिया है, हिकमत अमली मुरतब कर ली है कि भाई तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए, और इत्तेहादी जो है हुकूमत के, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जो हुकूमत के नाराज मेंबरान हैं 20 के राउंड अबाउट, उनको भी उनके साथ भी राब्ते बढ़ाए जाएं। तो ये सारा शहबाज शरीफ को रोल दिया गया है, सारा मैंडेट जो है, टास्क जो है शहबाज शरीफ को दिया गया है। तो कल मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान भी मुलाकात होगी। मरीम नवाज भी मुलाकात में होंगी, उनके साथ भी मुलाकात होगी। फिर मौलाना की मुलाकात होगी चौधरी बिरादरान के साथ भी। तो मौलाना 2-3 दिन लाहौर में होंगे, अपने पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी।
لیکن یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. حکومت کے خلاف ایک محاذ جو بن رہا ہے اس میں ایک تیزی آ رہی ہے. جو ایکٹیویٹیز ہیں اپوزیشن کی اور حکومتی اتحادیوں کی، تو 14 ممبران، جس طرح میں نے بتایا کہ 14-15 ممبران چاہیے، لیکن اپوزیشن نے ایک تجویز سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہلے لانے کی تجویز آئی تھی، اور شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ تجویز تیار کر کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں پیش کی گئی تھی کہ وزیر اعظم سے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، تاکہ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر پتہ بھی چل سکے کہ ہمارے پاس نمبر گیم ہے یا نہیں بھی ہے. ہم وزیر اعظم کے خلاف اٹیمپٹ بعد میں کریں تحریک عدم اعتماد کا، تاکہ پہلے کلیئر ہو جائے کہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں. تو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ناکام بھی ہوگی تو اتنا شور شرابہ حکومت نہیں کرے گی. اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو حکومت پھر سر پہ چڑھ جائے گی. حکومت بڑا شور شرابہ، بڑا رولا ڈالے گی کہ جی اپوزیشن ناکام ہو گئی، اپوزیشن کے پاس بندے نہیں ہیں، لوگ وزیر اعظم پر ابھی بھی اعتماد کر رہے ہیں. تو اس طرح کا پروپیگنڈا حکومت کرے گی خواہ اپوزیشن کے خلاف. اس لیے پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف لائی جائے، یہ تجویز آئی تھی. لیکن اب صورتحال چینج ہو رہی ہے. صورتحال چینج اس سینس میں ہو رہی ہے کہ اتحادی جب حکومت کے پاس آنے لگے ہیں، ملاقاتیں اتحادیوں نے کی ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. اتحادیوں نے کوئی یقین دہانی کچھ نہ کچھ کرائی ہے، کوئی گرین سگنل اتحادیوں نے بھی دیا ہے کہ جی وہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کا گرین سگنل ملنے کے بعد اپوزیشن نے اب یہ موقف اپنانا شروع کیا ہے کہ اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بندے پورے ہو سکتے ہیں. اپوزیشن کا کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد بآسانی کامیاب ہو سکتی ہے. اسی لیے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پر وقت ضائع کیوں کریں. ہم کوشش کریں پہلا ہی اٹیمپٹ عمران خان کے خلاف کریں کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اس کے لیے 14 فروری سے 24 فروری کی تاریخ کے درمیان کی تاریخ کا تعین کرنے کی تجویز دی گئی ہے کہ کیونکہ 14 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو پارلیمانی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 14 فروری کو شیڈول ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو کوئی 10 دن تقریباً کم از کم تو چلے گا، 2 ہفتے تک چلے گا. تو 14 فروری سے لے کر 24 فروری کے درمیان وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کی تجویز سامنے آئی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے اس پہ ڈسکشن شروع کر دی ہے، مشاورت شروع کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد 14 دن ہوتے ہیں کہ 14 دن میں ووٹنگ کرانی ہوتی ہے. اسپیکر نے جب تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں سیکریٹریٹ میں جمع ہو جائے گی تو اس کے 14 دن کے اندر نیا اجلاس بلانا ہوگا اور نوٹسز دینے ہوں گے ممبران کو کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی ہے تو آپ اس پر ووٹنگ میں حصہ لیں. تو یہ ایک تاریخ طے کی جاتی ہے، اس دن ووٹنگ کی جاتی ہے. تو یہ پھر بھی یعنی آج 10 تاریخ ہے، تو اگر 24 تاریخ تک جمع ہوتی ہے تو یہ تقریباً کوئی 12-14 دن تو یہ ہو جاتے ہیں، 12-14 دن، اور پھر 14 دن مزید چاہیے ہوں گے تحریک عدم اعتماد جمع ہو جانے کے بعد. تو یہ 28 دن کا، 1 مہینے کا تقریباً نسخہ ہے. تو 1 مہینہ یعنی یہ مارچ آ جائے گا جب تک یہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی. جس دن تو یہ مارچ میں ہی ہوگی، لیکن جمع پہلے کرانی پڑے گی. تو یہ اب اپوزیشن اس پہ ڈسکشن کر رہی ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ کامیاب کیسے ہوگی. اس پہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے میں نے بھی کوشش کی، ہمارے دوست ہیں طارق عزیز دنیا اخبار میں، انہوں نے بھی کوشش کی، ان سے رابطہ بھی ہے میرا. تو انہوں نے بھی نون لیگ کے رہنماؤں سے کوشش کی پتہ کرنے کی، میرا بھی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ ہے.
اور گزشتہ رات بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہوئی، ڈیرہ اسماعیل خان سے واپس آئے تو لیکن اس میں کوئی زیادہ پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی. ابھی پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی تو پھر میں اپڈیٹ اس حوالے سے بھی ضرور دوں گا. لیکن بہرحال کوشش کی جا رہی ہے کہ پلان خفیہ رکھا جائے، اپوزیشن کی جانب سے اوپن نہیں کیا جا رہا، بتانے سے تھوڑا سا گریز کیا جا رہا ہے کہ بھائی سارے پتے ہم نے اگر شو کر دیے، ظاہر کر دیے، پلان اگر بتا دیا تو پھر ہمارا پلان فلاپ بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں خفیہ رکھی جائیں کہ کتنے لوگ فرض کریں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں جو نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، جو نون لیگ سے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں اور وزیر اعظم کے خلاف ٹکٹ کے آسرے پر ووٹ دے سکتے ہیں. یہ بھی خفیہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاریخ کا ابھی اناؤنس تو کیا جائے گا، ہو سکتا ہے اچانک، تو کم ہوتا ہے کہ اچانک جمع کرائی جائے، پلاننگ ہوگی. ظاہر ہے ہم بھی اپوزیشن کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو بیٹ رپورٹرز ہیں وہ بھی مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، خبریں تو نکل آتی ہیں، کوئی چھپنے والی بات ہے نہیں. لیکن کوشش پھر بھی کی جا رہی ہے کہ کچھ خفیہ چیزیں رکھی جائیں. اور نون لیگ نے اسپیشلی ہدایات کی ہیں، میاں نواز شریف نے اپنے پارٹی کے صوبائی صدور کو، اسلام آباد کے صدر ہیں یا صوبائی صدور ہیں، ان کو یہ ہدایات کی ہیں کہ وہ آپس میں کوآرڈینیشن میں رہیں، رابطے میں رہیں، اور کس صوبے کا قافلہ کس روٹ سے آئے گا یہ روٹ بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں آپس میں. ان کو کہا گیا ہے کہ آپس میں طے کر لیں اور ایک دوسرے کو بتائیں کہ کتنے لوگ کس صوبے سے آئیں گے، کتنے لوگ کس صوبے سے آئیں گے. یہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس میں نواز شریف نے یہ ہدایات کی ہیں. باقی زیادہ تر فوکس جو ہے فی الحال لانگ مارچ سے بھی پہلے فی الحال زیادہ تر فوکس تحریک عدم اعتماد پر ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اگر فرض کریں 24 تاریخ تک پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی یعنی پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتیں تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جمع کرا دیتی ہیں قومی اسمبلی میں، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ دونوں لانگ مارچ ہیں، ان کا بعد میں یعنی فیصلہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے لانگ مارچ فی الحال کینسل کر دے، اور پی ڈی ایم کا تو کیونکہ 23 مارچ کو ہے، پی ڈی ایم کا تو بہت ابھی دن پڑے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا 27 فروری کو ہے. تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر تحریک عدم اعتماد 24 فروری سے یا 27 فروری سے بھی پہلے جمع ہو جاتی ہے قومی اسمبلی میں، تو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی کینسل ہو سکتا ہے اور پھر تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر 23 مارچ کے جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے اس کا فیصلہ ہوگا. تو لانگ مارچ پر اتنا اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے فوکس نہیں کیا جا رہا جتنا تحریک عدم اعتماد پر فوکس کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پی ڈی ایم کا جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے لاہور میں وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور لاہور میں جو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان کی پھر چودھری برادران کے ساتھ، اور پھر شہباز شریف کی بھی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات، یہ ملاقاتیں اور کل کا اجلاس یہ بہت امپارٹنٹ ہے. اس میں اہم فیصلے ہوں گے، اور اس حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے اپڈیٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.